بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی عام موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اب فیصلہ سازوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان انہوں نے عوام کے ووٹ سے چلانا ہے یا اپنی مرضی کے ساتھ چلانا ہے۔ حکومت کے ایک بڑے درباری کا جاؤ جلال خاک میں ملا ہے، بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عام اپوائنٹمنٹ پر کس طرح نون لیگ کو زرداری نے بڑا جھٹکا دیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور نامعلوم مقام پر علی امین گنڈا پور نے فضل الرحمان کے نام کیا پیغام دیا ہے، جس نے فضل الرحمان کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جس طرح علیم خان نے اپنے انٹرویو میں عمران خان، بشرا بی بی اور کچھ اور شخصیات پر الزامات لگائے تھے، اب تحریک انصاف نے اس پر بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ علیم خان جو ہے ان کو تحریک انصاف کے اندر کیوں عام عہدہ نہیں دیا گیا، ان کو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنایا گیا، اس کا جواب بھی اس رد عمل کے اندر دیا گیا۔ اس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ گزشتہ روز جو سلیم صافی کو علیم خان نے انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر کافی عمران خان، بشرا بی بی اور باقی لوگوں پر تنقید کی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کا جواب، یعنی جو بشرا بی بی کو جادوگرنی تک اور یہ سارے چیزیں الزامات جو ہمیشہ ان پر لگتے ہیں وہ اس کے اندر لگائے گئے ہیں، اور کچھ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اور کچھ اشارے کنائے کے اندر۔ اب اس کے اندر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ علیم خان نے نجی چینل کے پروگرام میں چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے غیر اخلاقی گفتگو کی ہے۔ علیم خان محض اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے چیئرمین تحریک انصاف پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے منحرف رکن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کی سیاسی شکست کی گواہی دے رہے ہیں۔ ماضی میں چیئرمین عمران خان کی سرپرستی میں کام کرنے والا شخص آج بغض عمران میں مبتلا ہو چکا ہے۔ علیم خان کی تحریک انصاف سے علیحدگی کی وجہ عمران خان سے کرپشن کی مد میں ناجائز ریلیف کا مطالبہ تھا۔ اب یہ پہلے ہم باتیں سنتے رہے ہیں، لیکن آفیشیل طریقے سے تحریک انصاف نے جو آج علیم خان پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ان کے نکلنے کی وجہ کرپشن کی مد میں ناجائز وہ ریلیف مانگ رہے تھے، اور ریلیف کیا تھا؟ علیم خان نے غریب عوام کی زمینوں پر قبضے کے ذریعے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم قائم کی، جس سے 10 سے 15 ہزار لوگ متاثر ہوئے۔ علیم خان نے نجی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر 50 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ ان کو یہ دکھ ستا رہا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کیس میں ان کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کیا۔ غریب عوام کے اربوں روپے لوٹ کر قبضہ مافیا کا سرغنہ آج پیسے کے زور پر لوگوں کی کردار کشی کر رہا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر علیم خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پارک ویو، جو اسلام آباد میں بہت سارے اس وقت کے تحریک انصاف کے مرکزی اور اب وہ منحرف اراکین ہیں، وہ اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں اور کچھ نے مکانات بھی وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، جو میں نے جا کر دیکھے بھی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر یہ علیم خان جو ہے وہ تحریک انصاف سے بغاوت نہ کرتے تو کیا یہ الزامات پھر بھی علیم خان پر لگائے جاتے؟ یعنی ہمیں اس تناظر کے اندر یہ ضرور سوچنا ہے کہ ایک طرف جو تحریک انصاف سے نہیں نکلتا، یعنی اس کو تو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ نہ باغی ہے نہ دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے جو تحریک انصاف کو نہیں چھوڑتا وہ موجود ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر علیم خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو ہمیں بالکل سنجیدگی کے ساتھ یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہ جاتے تو اس وقت کیا یہ علم نہیں تھا کہ یہ قبضہ مافیا کا سرغنہ ہے؟ لیکن ظاہر ہے ان کی سوسائٹی کو ناجائز فیور نہیں دی گئی، لیکن اگر 10-15 ہزار متاثرین تھے تو ان کو کیا ریلیف دیا تحریک انصاف نے، اور علیم خان کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے، یہ بھی جو ہے وہ ضرور بتانا چاہیے۔ اب غریب عوام کے اربوں روپے لوٹ کر قبضہ مافیا کا سرغنہ آج پیسے کے دور پر لوگوں کی کردار کشی کر رہا ہے۔ علیم خان کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ایک مذہبی اور باپردہ خاتون کے بارے میں گفتگو افسوسناک ہے۔ ضمیر فروشی کی منڈی کے نتیجے میں تخلیق ہونے والی کنگز پارٹی مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، وہ فلاپ ہے۔ اب اس کے اندر کس طرح ہوا بھری جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ حکومتی تنخواہ پر پلنے والا چینل پیشہ ورانہ اصولوں کو یکسر فراموش کر کے مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ یہ سما ٹی وی کی بات ہے، لیکن جیو اور باقی چینل بھی بالکل اسی طرح ہی چل رہے ہیں۔ مائنس عمران خان فارمولے کے تحت اب ریلو کٹوں کے ذریعے عمران خان کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ علیم خان سمجھتے تھے
کہ ان کے بغیر تحریک انصاف نہیں چل سکتی، جو محض ان کی خام خیالی تھی، بےہودگی اور بے شرمی کے ایجنڈے پر جمع ہونے والا سیاسی کوڑا کرکٹ آج اپنے انجام سے دوچار ہے۔ لوٹوں کے ذریعے شروع کی جانے والی پراپیگنڈا مہم ہر قدم ناکارہ ہوگی۔ تحریک انصاف الحمدللہ عوام میں مزید مقبول اور انتخابی میدان کے لیے پہلے سے بڑھ کر تیار ہے۔ تو یہ علیم خان جو ہے ان کو جواب دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہاں پر کچھ سڑکوں کا اور کچھ پروجیکٹس جو ہے بجلی گیس وہ افتتاح کر رہے ہیں فضل الرحمان۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک بھی منصوبہ تحریک انصاف اپنے دور کا دکھائے جو زمین پر نظر آتا ہو۔ بھائی 3.5 سال کے اندر اس کے باوجود جو موٹر ویز ہیں آپ دیکھیے، جو ایجنڈے تھے انہوں نے ایسے تو نہیں کیا، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر چیز معاشی طور پہ اوپر جا رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا۔ جو آپ کی حکومت نے اقتصادی سروے کے ذریعے بتایا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ صرف آپ 2-4 موٹر ویز بنا کے پورا ملک کنگال کر دیں؟ لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے، جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو علم ہے پہلے کافی جیلوں کے اندر ان کو رکھا گیا، آج کل وہ روپوش ہیں، تو انہوں نے ایک آڈیو پیغام بھیجا ہے فضل الرحمان کے نام۔ انہوں نے کہا کہ تحریک وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ جن پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہیں وہ سارے میرے منظور شدہ ہیں۔ اور جو کل انہوں نے وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان بائی پاس، درابن روڈ، مریالی موڑ سے قریشی موڑ تک یہ منصوبے NHA کے ہیں جو کہ PTI دور حکومت میں منظور ہوئے، اور فضل الرحمان نے بلیک میلنگ کے ذریعے اور دھمکیاں دے کر ان منصوبوں پر کام روک دیا تھا، چونکہ یہ کام ہم نے دیکھا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے جو پروجیکٹ تھے وہ چونکہ 5 سال کی پلاننگ تھی اور اگلی بھی پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی، لیکن وہ آتے ہی روک دیے گئے تاکہ ان کو کریڈٹ نہ دے۔ یہ شہباز شریف اور ان سب کا یہ بڑا جو ہے معاملہ ہے، چونکہ قوم بھول جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ منصوبے ہیں جو ہماری حکومت میں منظور ہوئے تھے، ان پر کام ہو رہا تھا، شروع ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت ختم ہوئی اور اس بندے نے آ کے اپنا کریڈٹ لے لیا۔ حالانکہ یہ سارے منصوبے گن کے وہ کہتے ہیں فضل الرحمان نے اپنی کمیشن کے لیے 90 کروڑ کے منصوبے 3.5 ارب روپے میں کر دیے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ تو مہنگائی ہے، ڈالر ریٹ بھی ہے، لیکن فضل الرحمان نے لیے ہیں، بہرحال یہ ان پر الزام لگایا گیا۔ آپ کو علم ہے صحافت کے اندر بھی یہ شریف ڈاکٹرائن جس کا ذکر اعتداد اصل کرتے ہیں، شریف خاندان ججز ہوں، جرنیل ہوں، یا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر یا وکلاء ہوں یا صحافی ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، ہر طبقے کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں بعض شخصیات کو۔ یہ ان کا طرح امتیاز رہا ہے، جیسے آلریڈی ایک سابق آرمی چیف کے جو بھائی ہیں وہ ذکر کر چکے ہیں ایک باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف یعنی وہ BMW دے رہے تھے نواز شریف صاحب۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اسی طرح کا کردار ہے نجم سیٹھی، جو پہلے PCB چیئرمین بنے، وہ ایک وقت زمانے کے اندر آصف زرداری کے چہتے تھے، پھر نواز شریف نے ان کو ذرا مار بھی ڈلوائی تھی، لیکن پھر جو تکڑا دوست ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کو تھوڑی سی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کٹ پھنڈ کے، جو دوستی بنائی جاتی ہے وہ اس کے بعد دوستی گوڑی ہوتی ہے۔ تو اب وہ نواز شریف کے دوست ہیں، تو آصف زرداری نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب وہ منت ترلا انہوں نے کیا، بوٹ پالش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ بڑا جاؤ جلال تھا جس طریقے سے ایک پروفیشنل کرکٹر جو رمیز راجہ، صرف یہ کہ عمران خان نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ PCB کے معاملات چلا رہے تھے، لیکن یہ حکومت آئی، چونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ پروفیشنلزم کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، سیاسی سفارشی اور اپنے مالچیے کڑچے چمچے انہوں نے بھرتی کرنے ہوتے ہیں۔ اب کرکٹ کی تباہی کے لیے دوبارہ نجم سیٹھی کو لے کر آئے۔ نجم سیٹھی کو بنایا تو اور کام کے لیے تھا، لیکن اب وہ کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں PCB کے چیئرمین کے۔ اب پیپلز پارٹی کے بعد یہ وزارت ہے۔ چند دن پہلے آپ کو علم ہے کہ چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب ان سے استعفیٰ لیا گیا، وہ اس بنیاد پر کہ چونکہ عمران خان نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب یہ دھاندلی کی اور RTS کی بات کرتے ہیں اس وقت نادرہ کا چیئرمین طارق ملک تھے ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ ان کو پیپلز پارٹی سے ان کے خاندان کی وابستگی بھی بیان کی گئی۔ تو یہ اختیار تھا وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ کا، لیکن اب جو ہے پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ آصف زرداری کا منت ترلا کرنا، نجم سیٹھی جیسا صحافی یعنی جو بنا ہوا صحافی تھا لیکن وہ نون لیگ کا ورکر
اب دوبارہ وہ صحافی بن جائے گا، پھر اس کے تجزیے ہوں گے، تبصرے ہوں گے، پھر سینئر صحافی نے یہ کر دیا. یہ عجیب قسم کا معاملہ چل رہا ہے. ایک طرف جو آپ کی حکومت کے زرداری شریف مافیا کے مخالف ہیں، ان کو صحافی کی بجائے، صحافی ہونے کے باوجود آپ یوٹیوبر اور یہ کہہ کے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ زرداری اور شریف مافیا کا ایک کارکن نظر آتا ہے، وہ بھی صحافی بن جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وفاقی وزیر احسان مداری نے بالآخر اعلان کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ 20 جون کو ذکا اشرف پی سی بی کے نئے چیئرمین بنیں گے. تو ذکا اشرف، یہ وہی ذکا اشرف ہے جو پہلے فٹ بال فیڈریشن کے بھی رہے، اور پھر جو رجیم چینج کی میٹنگز ہوئی اور 2 سفیر انہی کے فارم ہاؤس پر بھاول نگر کے علاقے کے اندر، وہ اطلاع ہے کہ ان ملاقاتیں ان دنوں ہوتی رہی جہاں پر کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی. اب جو ہے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کے عہدے کی مدت 20 جون کو ختم ہو جائے گی، اب توسیع نہیں ہوگی. مدت میں توسیع کی سمری میری وزارت نے بھیجنی ہے. نون لیگ نے نجم سیٹھی کے لیے توسیع کا کہا تو سمری نہیں بھیجیں گے. نجم سیٹھی کا مینڈیٹ صرف ریجنز کے انتخابات کرانا تھا. نجم سیٹھی خود ہی چیئرمین پی سی بی کے امیدوار بن گئے. یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، سب سے ملاقاتیں ان کی ناکام ہوئی ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر جو وفاقی وزیر ہیں احسان مداری، انہوں نے واضح کر دیا. تو لہذا حکومتی خوشامدی کا جو سارا جاؤ جلال ہے وہ رسوائی کے اندر بدلا ہے. اور یہ ایک ایک ٹکے کی خاطر یہ کوئی پیٹرول پمپ لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا بڑی عجیب قسم کی گولیاں ایک کالم نگار کھاتا رہا، اور اب جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ بھی آؤٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے عامر میر بھی ایک دن اسی طرح رسوا ہوگا، دوبارہ یہ صحافی بن جائیں گے. اور پھر جب یہ تجزیے کریں گے تو پھر نون لیگ، مریم نواز زندہ باد کے یہ ورکر ہوں گے، لیکن یہ پھر بھی صحافی مانے جائیں گے طبقہ ملامتیہ کی طرف سے. تو نجم سیٹھی ایک مرتبہ اس کو رسوائی ہوئی ہے، لیکن دبئی کے اندر ایک عام شخصیت پہنچی ہوئی ہے. وہ اگلی صبح کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.